سامعین حضرات، یہ ویڈیو جو ہوگی وہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بچپن سے لے کے وفات تک کے سفر کو سمیٹنے کے لیے ہوگی، اور ہم آپ کے سامنے یہ کوشش کریں گے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک کیسے کیسے عمل کرے اور آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ کیا تھی۔ عرس رضوی یعنی کہ عرس اعلیٰ حضرت آنے والا ہے، تو ہم یہ سعادت نصیب اپنے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک اجمالی تعارف جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کی ولادت جو ہے وہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری یعنی کہ 1856 عیسوی میں ہوئی، اور وہ دن ہفتے کا تھا، اور ربیع الاول یعنی کہ ربیع الاول 1860 عیسوی کو تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن جو ہے وہ پورا کر لیا تھا، اور اسی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو آپ نے فرمائی تھی، یعنی کہ عربی کے اندر آپ نے گفتگو فرمائی تھی۔ تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال محض، اور آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ ربیع الاول 1861 تقریباً آپ نے 6 سال کی عمر میں اپنا پہلا بیان فرمایا تھا، جو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ پھر 1 سال بعد 1862 میں یعنی کہ تقریباً 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان المبارک کے جو ہے وہ روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ پھر 1 سال بعد یعنی کہ 1863 میں تقریباً 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا آپ نے ایک شاندار جو ہے وہ جواب لکھا تھا۔ اس کے بعد 8 سال ہی کی عمر میں آپ نے نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی، اور اس کی عربی شرح بھی آپ نے اسی عمر میں تصنیف فرمائی۔ کس عمر میں؟ صرف 8 سال کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد شعبان المعظم 1869 ہجری کو یعنی کہ تقریباً 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت آپ نے پا لی تھی، اور دستار فضیلت آپ کی ہو چکی تھی۔ اسی دن فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آپ نے آغاز فرمایا، اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا۔ کس عمر میں؟ محض 13 سال 10 ماہ 4 ماہ 10 دن کی عمر میں آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ایسے ہی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 13 سال کی عمر کتنی ہوگی، اس میں کتنی سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ آپ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 13 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں انسان کس صلاحیت کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن قربان جان شان اعلیٰ حضرت پر کہ آپ 13 سال کی عمر میں کس شان کے مالک تھے۔ اس کے بعد 1874 میں یعنی کہ 5 سال بعد تقریباً 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی ازدواجگی جو زندگی تھی اس کا آغاز ہوا۔ پھر 1876 یعنی کہ 2 سال بعد آپ تقریباً 21 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کے جو ہے اس کی آپ کو مطلق اجازت مل چکی تھی، اور آپ اپنے بیسس پہ فتویٰ نویسی کرنے لگے تھے۔ 1870 عیسوی یعنی کہ 22 سال کی عمر میں آپ نے ماررہ مطہرہ میں شرف بیعت سے کیا، اور تمام سلسلوں کی اجازت اور خلافت حاصل ہوئی۔ یہاں پہ بھی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ آپ اور ہم بیعت تو 22 سال کی عمر میں ہو گئے ہوں گے، کیا اپنے پیر سے آپ کو خلافت بھی 22 سال کی عمر میں مل گئی، تمام سلسلوں کی اجازت بھی؟ لیکن ہمیں نہیں ملی، لیکن آپ کو ملی۔ ہم اپنا جو ہے کردار ویسا کرنا چاہیے ہمیں جیسا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا تھا، کہ آپ کے پیر کی نظر نے آپ کو دیکھ لیا تھا کہ آنے والے وقت کا مجدد جو ہے وہ اس شان کا مالک ہے۔ سوچ سکتے ہیں کہ 22 سال کی عمر میں آپ نے ماررہ شریف میں شرف بیعت کیا، اور پھر وہیں سے ہی اسی دن آپ کو تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ یہ آپ کا تحفہ امتیاز ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے کیسے منفرد ہیں، آپ مجدد کیسے ہیں۔ اس شان کے مالک جو ہیں، اسی لیے آپ مجدد ہیں۔ 1870 عیسوی یعنی کہ اسی سال کی عمر میں آپ نے یعنی کہ 22 سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنی پہلی اردو کی کتاب بھی تحریر فرمائی۔ پھر 1 سال بعد یعنی کہ 23 سال کی عمر میں پہلی بار زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل ہوا، اور اپنے والدین کے ساتھ آپ نے شرف حج نصیب کیا۔
اور اس کے بعد 4 سال بعد یعنی کہ پھر آپ نے 1882 عیسوی تقریباً 27 سال کی عمر میں اپنی پہلی جو ہے فارسی کی تصنیف فرمائی، اور اس کے بعد 1885 میں یعنی کہ تقریباً 31 سال کی عمر میں آپ مشہور معروف جو ہے وہ قصیدہ معراجیہ جو ہے وہ آپ نے تصنیف فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 45 سال کی عمر میں آپ کتاب فتوۃ الحرمین آپ نے جو ہے وہ تصنیف فرمایا، اور پھر 46 سال کی عمر میں مجدد جو ہے وہ خطاب آپ کے سرفراز آپ کے نام کے سرفراز ہو گیا، یعنی کہ 46 سال کی عمر میں آپ کو اس دنیا نے تسلیم کر لیا کہ آپ مجدد ہیں، اس حاضر وقت کے آپ مجدد ہیں۔ یہ آپ کو جب آپ 46 سال کے ہوئے تو اس دنیا نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1904 عیسوی کو تقریباً 50 سال کی عمر میں آپ نے دارالعلوم منظر الاسلام کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1905 میں تقریباً 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل فرمائی، اور اسی سال مکہ المکرمہ میں ہی صرف 8 گھنٹے میں آپ نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ضخیم کتاب عربی میں الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی، جو کہ اس وقت بھی آپ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ پھر محرم الحرام 1906 عیسوی یعنی کہ تقریباً 52 سال کی عمر میں علماء مکہ و مدینہ کو سند اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور اسی سال کرنسی نوٹ پہ آپ نے ایک رسالہ بھی مکہ المکرمہ میں تصنیف فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 52 سال کی عمر میں ہی آپ نے بیداری میں دیدار مصطفیٰ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جو ہے جاگتی آنکھوں سے کیا، اور اس کا شرف حاصل کیا، اور اسی سال آپ نے کتاب حسام الحرمین جو ہے وہ تصنیف فرمائی، جو کہ آج بھی علماء کرام کے بیچ جو ہے مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1912 عیسوی یعنی کہ تقریباً 6 سال بعد 58 سال کی عمر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان کا جو ہے املا جو ہے اس کا کرانا شروع کیا۔ 1917 کو تقریباً 64 سال کی عمر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا آپ نے قیام فرمایا۔ 1918 کو تقریباً 65 سال کی عمر میں جبل پور کا تاریخی سیاحتی سفر فرمایا۔ اس کے بعد 1921 تقریباً 68 سال کی عمر میں آپ نے اپنی آخری وصیتیں جو ہیں وہ قلم بند کروائیں، اور ہر علم و فن کا جو ہے وہ ایک عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے وسیلے سے ہم لوگوں کی بخشش عطا فرمائے، اور ان کے جیسا عشق رسول ہم لوگوں کو اپنے سینے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔